وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جنہیں اصحاب صفہ میں سے شمار کیا جاتا ہے. مسجد نبوی میں چبوترا ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے. قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے وہاں آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث سیکھتے تھے. مدینے والے یا اور مالدار مہاجرین نے کھجوریں لٹکاتی، ان کھجوروں پر ان کا گزارا تھا. اگر کھجوریں ہاتھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ فخر و فاقے کی زندگی بسر کرتی تھی. آج کل کے ہمارے طلبا کی طرح نہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی اشتراک پر آمادہ ہو گئے، وہاں یہ بات نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی حضرت عمر اور کبھی کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے تھے ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس اعزاز کے لیے یہ تشریف لائے ہیں، اور گھر تک چھوڑتے تھے اور وہ گھر میں چلے جاتے تھے. حالانکہ بات یہ تھی کہ آنکڑیاں قل اللہ پڑھتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. وہ چاہتے تھے کہ پوچھ لیں کہ بھائی کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے، لیکن وہ عالم الغیب تو تھے نہیں. راستے میں آئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے لیٹ جاتے تھے اور بے ہوش پڑ جاتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، پیر سے انہیں جھنجھوڑتے تھے. حالانکہ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں راستے میں گر پڑتا تھا اور لوگ راستے میں مجھے جگاتے تھے. بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تنبیہی کے ساتھ اللہ کا نام لیتے تھے اور قرآن و حدیث پڑھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، کبھی کوئی حدیث یاد رہتی ہے اور کبھی بھول جاتا ہوں. فرمایا اچھا تو اپنی چادر بچھا دو. انہوں نے اپنی چادر بچھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بولا. صحابہ کرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد حضرت ابو ہریرہ کو تھی. وہ چادر والا واقعہ پیش ہے. میرے بزرگوں دوستوں، یہ علم حاصل ہوتا ہے جب اپنا کل حصہ دے دیتا ہے علم کو، تب یہ تھوڑا سا حصہ یہ علم دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جان و من تن و من اپنے آپ کو اس فخر و فاقے پر آمادہ کر دیا تھا
اور نانے جمی کے محتاج ہو کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ بسرا ایک عورت تھی، اس کے یہ غلام تھے، اس نے ان کو آزاد کیا، اور جب یہ مدینے میں مرجع فتاوی اور مرجع علوم ہو گئے تو مفتی شہر بنائے گئے، اور ان کی سابقہ بیوی نے پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے قربان جائیے، میں نے تو علم کے لیے فضل کے لیے یہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مالدار کر دیا کہ ریشمی رومال میں ناک صاف کرتا ہوں، اور وہ بسرا جو میرے آقا تھی اس نے پیغام نکاح دیا اور اس سے میری شادی ہو گئی۔ اللہ کے قربان جائیے، کبھی غلام کبھی یہ آقا تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اور کبھی یہ شوہر ہو گئی۔ تو طلبہ کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہم روٹی بوٹی پر اکتفا کر رہے ہیں، اللہ چاہیں گے تو آپ بڑے مالدار بھی ہوں گے اور عزت والے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور اعزاز دونوں عنایت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک غلام کو آزادی بخشی، اور آزادی بخشنے کے بعد ایک مالدار عورت سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے کہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر اتنے ہلکے پھلکے ہیں کہ زبان کی ادائیگی کے اندر کبھی زبان کو آنچنا نہیں پڑتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان۔ دنیا میں بہت سی زبانیں ہیں، ایک انگریزی زبان ہے، پشتو زبان ہے، ہر 20 میل پر زبان کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہلکی پھلکی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عربی زبان میں اتارا۔ آپ فرماتے ہیں انا عربی ولسان اہل الجنت عربی، میں عربی ہوں اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ جب نکیرین آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو باوجود کہ آدمی عامی ہوگا لیکن مومن ہوگا، وہ کہے گا کہ میں شروع سے جس اللہ کا نام لیتا تھا وہ میرا رب ہے۔ ایک ولیہ سے پوچھا منکر و نکیر میں کہ آپ اپنے رب کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا جانتی ہوں، بچپنے سے میں نے رب کا نام لیا ہے۔ تو آج 2 گز زمین کے اندر جانے کے بعد میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی، اور تم عرش سے آ رہے ہو اور اللہ کی
زبان عربی کو نہیں بھولے. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اللہ والا آدمی کہے گا دین ہی دین ہے اسلام. میرا مذہب اسلام ہے. اس مذہب اسلام پر میں اپنی جان قربان کرتا ہوں اور اپنی ہر چیز قربان کرتا ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ اپنا رب اللہ کو مان لیتے ہیں اور اسی پر جم جاتے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب جسے جیسا دیکھا ویسا ہی بن گئے. تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرنا، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے تمہارے لیے. میں تفریح کرنے جاتا تھا جب تک میرے گھٹنے ٹھیک تھے، تو دیوبند میں ایک کاشتکار کہتا تھا کہ مولوی صاحب میرے بھائی کا انتقال جب ہوا ہے تو پورا گھر جو ہے مؤثر ہو گیا تھا. خوشبوئیں گھر کے اندر آ رہی تھی اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہارا بھائی جنتی. وہ روح و ریحان لے کر جو فرشتے آتے تھے انہوں نے پورے گھر کو روح و ریحان کے ساتھ، باغیچے کے ساتھ، اس کی خوشبوؤں کے ساتھ جو ہے رنگ کیا. مرد مومن سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے روضہ اقدس کے اندر جو نظر آتے ہیں؟ درمیان کے جتنے پردے ہیں سب ہٹا لیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ بندہ مومن کہے گا یہ ہمارے نبی، ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہمیشہ ان کو اپنا نبی مانتا تھا اور اپنا رسول مانتا تھا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ زبان جو ہے عربی بہت ہلکی پھلکی ہے، لیکن جب ترازو اعمال میں اس کو تولا جائے گا تو یہ وزنی ہو جائے گی. وزن دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وزن مادی ہوتا ہے 10 گرام کا، 100 گرام کا، 1 کلو کا، 1 من کا، 1 کوئنٹل کا. تو یہاں مادی وزن مراد نہیں ہے بلکہ معنوی اور روحانی وزن مراد ہے. ایک بندہ مومن کو نامہ اعمال پر کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کا وزن تولواؤ. وہ کہے گا باندھ مانے میرے پاس تو بدیاں ہی بدیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں میرے نامہ اعمال میں، کیا میں تولواؤں؟ مقام کریم تک میں پہنچ نہیں سکتا. اللہ فرمائیں گے ہمارا تو بالظلام للعبید، تمہارے رب بندوں کو ظلم کرنے والے نہیں. میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، وہ نیکی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. چنانچہ جب اس کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیوں کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب داخل کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی. تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ وزن معنوی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لکھ کر پرچی پر اور نام اعمال میں وزن کیا جائے تو اس کا کیا وزن ہوگا؟ لیکن وزن معنوی اور وزن روحانی یہ ہوگا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں اسے ڈالا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں کا پلڑا جو اونچا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا پالنے والے آپ نے تو بڑا کمال کیا، میرے پاس تو برائیاں ہی برائیاں تھیں، آج معلوم ہوا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وزن معنوی ہے۔ اسی طرح سے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کو زبانیہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھے گا، حضرت آدم کو پکاریں گے بابا آدم، یا احمد یا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک و سعادت، یا ابا بشر، اے بابا آدم فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ کا ایک امتی گنہگار، اسے زبانیہ فرشتے جہنم گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، آپ مدد کیجئے، شفاعت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور کہیں گے زبانیہ فرشتوں سے رک جاؤ، جلدی نہ کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ جب فرمائیں گے تبھی ہم رک سکتے ہیں، کسی ولی یا کسی نبی کے کہنے پر نہیں رک سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیریں گے اور عرش کے سایہ تلے سجدے میں پڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے پالنے والے